بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے تو یہ سنت کفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو سارے محلے والوں سے ترک سنت کا وبال دور ہو جاتا ہے، اور اگر پورے محلے میں سے یا پورے شہر میں، پوری بستی میں سے کوئی بھی نہ بیٹھا تو پھر یہ ہے کہ تمام بستی والے، تمام محلے والے وہ گنہگار ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری عشرے کے سنت اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے بیٹھا جائے۔ اگر تھوڑا لیٹ ہو گئے تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اعتکاف سے بغیر کسی شرعی یا طبی حاجت کے نکلنے سے سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گئے تو بھی سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا اور وہ نفلی اعتکاف بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اعتکاف کی قضا کرنا لازمی ہوگی، یعنی مغرب کے وقت سے دوسرے دن کی مغرب تک آپ پھر اعتکاف کریں گے اور وہ قضا اعتکاف کہلائے گا۔ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ اعتکاف آپ کا قضا پورا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی سے آپ مسجد کی حدود معلوم کر لیں کہ مسجد کی حدود کون سی ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جوتیوں کی جگہ پہ جا کر وہاں غیر شرعی کام یا کوئی ایسی ضرورت کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جس سے ان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ مستقل آدمی چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے ہر حال میں وہ ذکر کرتا رہے یا تلاوت کرتا رہے یا کوئی عمل کرتا رہے اور فضول باتوں سے بچے۔ اس کے ساتھ اعتکاف میں نماز، تلاوت، ذکر و اذکار اور اسلامی اسی طرح جو ہے کتابیں، دینی کتابیں وہ پڑھ لے، ان کا مطالعہ کرے۔ تو ان اعمال میں اور ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اور اعتکاف والا جو ہے معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہے تو آیا وہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں اذان معتکف تو دے سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اذان کی جگہ جو ہے وہ مسجد کی حدود کے اندر ہو، کوشش یہ ہو۔ اور اس کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے، جیسے کہ آدمی قضائے حاجت کے لیے نکلتا ہے مسجد کی حدود سے باہر، اور اسی طرح وہاں پر اگر کوئی جنازہ آ گیا، جنازہ شروع ہو رہا ہے، جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہیں تو فوراً جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنازے کے لیے خصوصی طور پر جنازے کے لیے جانا یہ معتکف کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح معتکف آدمی جو ہے وہ نفلی وضو، یعنی وضو کے ہوتے ہوئے تازہ وضو کرنا یا سنت غسل کے علاوہ جو ہے اگر نکلتا ہے مسجد سے تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر گرمیوں میں اعتکاف میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو گرمی کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ نہائیں، غسل کریں۔ تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ صورت ہے کہ اگر کسی کو گرمی ہو رہی اور برداشت نہیں ہو رہا تو وہ کوئی ایسی صورت بنا لے کہ مسجد کے اندر ہی، مسجد کے حصے میں کوئی ٹب وغیرہ، کوئی برتن ایسا رکھ لے کہ جس میں بیٹھ کر نہائے، اور اس کے پاؤں بھی وہ مسجد کے حصے سے باہر نہ ہوں۔ کوشش یہ ہو کہ مسجد کے حصے کے اندر، اور ہاں اگر کوئی مسجد سے باہر یعنی واش روم کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس نے تھوڑے ہی وقت میں، جتنا وقت قضاء حاجت پہ لگتا ہے اتنے وقت میں اس نے جلدی سے غسل کر لیا، نہا لیا، یعنی بغیر صابن کے۔ اگر صابن لگائیں گے تو پھر تو دیر ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں، بلکہ صرف پانی بہا لینا، جلدی سے غسل کر لینا، جتنا وقت قضاء حاجت پہ لگتا ہے اتنے وقت میں غسل کرنا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے غسل کے لیے مسجد یعنی اعتکاف کی جگہ سے باہر تشریف لے جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اسی لیے گرمی میں معتکف کے لیے جو ہے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ شریعت مطہرہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو ان باتوں سے معتکف حضرات بچیں اور اپنے آپ کو، اپنے اعتکاف کو محفوظ رکھیں، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو سنت اعتکاف وہ نفل میں بدل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وضو خانے پہ وضو کے بعد کھڑے ہو کر وضو کا پانی خشک کرنے سے یا کھانے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے نکلنے سے
اور وضو کے ارادے کے بغیر صابن سے ہاتھ منہ دھونے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو خانہ یہ مسجد شرعی نہیں ہے، کیونکہ جو مسجد کی حدود ہے شرعاً یہ اس سے باہر ہے، تو ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو شخص سخت بیمار ہو جائے اور اعتکاف میں ٹھہرنا مشکل ہو تو وہ اگر ڈاکٹر کا اعتکاف والی جگہ پر آنا ممکن نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ وہ شخص علاج کے لیے نکل جائے۔ اگر ڈاکٹر آ سکتا ہے پھر تو زیادہ بہتر ہے، ڈاکٹر وہیں پہ آ کر علاج کرے، اور اگر وہ ڈاکٹر کا آنا وہاں پہ مشکل ہے تو پھر مریض کو جانے کی اجازت ہے۔ اور اگر اس کو ضرورت اتنی نہیں تھی اور وہ نکل گیا، بیماری اتنی سخت نہیں تھی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے پھر جب اعتکاف ٹوٹے گا تو وہ 1 دن اور 1 رات کی قضاء اعتکاف کی نیت کرے گا، تو پھر اس کا اعتکاف کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ کیا موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم سمجھیں کہ اعتکاف میں بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال، خصوصاً سمارٹ فون ٹچ موبائل کا استعمال مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن وقت دیکھنے کے لیے یا خاص دینی مسائل یا معلومات کے لیے کتابیں وغیرہ موبائل میں پڑھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، یا آپ موبائل سے تلاوت کرنے لگے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے بھی اجتناب بہتر ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں موبائل فون سے کوشش کریں کہ بچیں، اور اگر بہت اشد ضرورت ہو تو ضرورت پوری کرنے کے بعد فوراً بند کرنا مناسب ہے، اور عبادت میں یکسوئی کے لیے بہتر ہے کہ آپ موبائل فون سے بچے رہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ عید کے دن کا چاند، عید کا چاند جیسے ہی اعلان ہوتا ہے عید کا، تو اس کے بعد سنت اعتکاف مکمل ہو کر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے عمل نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل کریں جیسے کہ آج بہت ساری رسومات معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں، تو ان رسومات سے بچیں، بلکہ جیسے ہی عید کے چاند کا اعلان ہو چکا تو آپ کا اعتکاف مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ مسجد سے باہر آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بعض غیر ضروری رسومات جو معاشرے میں عام ہیں کہ بعض لوگ اعتکاف کے اختتام پر معتکف مرد ہو یا معتکفہ عورت ہو تو اس کو مبارکباد دینے کے لیے اس کو لازم سمجھتے ہیں، اور مبارکباد دینے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر آتے ہیں، اور اسی رات ان کے گھر میں یا اپنے گھر بلا کر دعوت طعام وغیرہ کا پروگرام بھی لازم سمجھا جاتا ہے، تو یہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بات ناراضگی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سب محض ایک رسم ہے، اس سے ہم لوگ اجتناب کریں، اور شریعت کے مطابق ہم جو اعتکاف سنت کی نیت سے کر رہے تو اس کو سنت کے طریقے کے مطابق کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف تو سنت ہم نے زندہ کی، ادھر سے اور سنتیں چھوڑ دی، سنت کے خلاف کیا، تو اسی لیے ہر وہ نیک عمل جو سنت کے مطابق ہوگا اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم تمام ان چیزوں کا، یہ ایسے 15 مسائل جو میں نے آپ کو بتائے، 14 مسائل، اور 15واں کیا ہے کہ اعتکاف کی عام لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ دعائیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی دعا کیا ہے، تو یہ ہم بات سمجھیں کہ اعتکاف کی کوئی خاص دعا نہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے یا اعتکاف سے نکلنے کے لیے کوئی خصوصی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم اعتکاف میں جب بیٹھیں تو اس وقت بیٹھتے وقت بھی بس اعتکاف کی دل میں نیت ہے تو آپ کا اعتکاف ہو گیا، اور جب اعتکاف سے آپ نکلتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو یہ 15 ایسے مسائل ہیں اہم اعتکاف کے کہ جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اگر اعتکاف کے یہ 10 دن، یہ ایک عشرہ ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ اعتکاف اللہ کے ہاں قبول ہوگا، کیونکہ اللہ کو وہ عمل مقبول ہے جس میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کی جائے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔